سرکار آ گئے سارے پڑھو درود لج سرکار آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، آج ہم دین و دنیا کی بھلائی پر ایک ایمان افروز مکالمہ سنیں گے۔ یہ مکالمہ کنز العمال مسند احمد میں حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ مکالمہ کیا ہے اور اس مکالمے میں 25 مسائل کا حل بیان کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں، زمینی اور آسمانی۔ زمینی آفتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصول وضع کیے ہیں۔ رہی آسمانی آفتیں تو ان کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے توبہ۔ اور ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ فرد ہو یا قوم، انہی 25 مسائل کا شکار ہوتے ہیں جو مسائل ہماری زندگی میں درپیش ہوتے ہیں۔ ان کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں تجویز فرمایا ہے۔ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں کہو۔ دربار میں اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے حدیث مبارکہ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی اور پھر اس حدیث کو کنز العمال مسند احمد میں منقول کیا گیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ عرض کی، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ عرض کیا، عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ عرض کیا، اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ عرض کیا، عادل بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، جیسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، جس شخص کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ عرض کیا، طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اللہ پر توکل کرو۔ عرض کیا، اللہ کے دربار میں خاص خصوصیت درجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا، کثرت سے ذکر کرو، اللہ کے دربار میں خصوصیت والا درجہ حاصل کر لو گے۔ عرض کیا، رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو۔ عرض کیا، دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ فرمایا، حرام نہ کھاؤ۔ عرض کیا، ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ فرمایا، اخلاق اچھا کر لو۔ عرض کیا، قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، جنابت کے فوراً بعد غسل کیا کرو۔ عرض کیا، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ فرمایا، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ عرض کیا، قیامت کے روز نور سے اٹھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ظلم کرنا چھوڑ دو۔ عرض کیا، چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے۔ فرمایا، اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ عرض کیا، چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمائے۔ فرمایا، لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ عرض کیا، رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، زنا سے بچو۔ عرض کیا، چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب ترین بن جاؤں۔ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کا جو محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ عرض کیے، اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔
فرمایا فرائض کا اہتمام کرو۔ عرض کیا احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا چیز گناہوں سے معافی دلاتی ہے؟ فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری۔ عرض کیا دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کریں گی؟ فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر۔ عرض کیا اللہ غضب کو کیا چیز سرد کرتی ہے؟ فرمایا چپکے صدقہ اور صلہ رحمی۔ عرض کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ عرض کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق، تواضع اور صبر۔ عرض کیا اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، لہٰذا ہم دنیاوی مسائل سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ امیر یعنی غنی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہمارا رزق کیسے کشادہ ہو سکتا ہے؟ توکل اختیار نہیں کرتے، ہم طاقتور کیسے بن سکتے ہیں؟ بد اخلاق ہیں، ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ بندوں پر رحم نہیں کرتے، اللہ ہم پر کیسے رحم کرے گا؟ صدقات سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ کے غضب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا حضرت پھر ہمیں اللہ کی رحمت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اللہ سے توبہ کریں اور عوام سے توبہ کی اپیل کریں۔ اللہ آنسو بہانے، گر گرانے اور معافیاں مانگنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یقین کر لیجئے یہ مسائل زمینی نہیں آسمانی ہیں۔ جب تک اللہ کی مدد، اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، نہ ہی یہ ملک ٹھیک ہوگا، نہ ہی اس ملک کے مسئلے ختم ہوں گے۔ اللہ کے نام پر بننے والے ملک میں اللہ کے احکام کے جس قدر خلاف ورزی کی گئی، اب اس عذاب سے بچنے اور اس سے معافی مانگنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے توبہ۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑائیں، اس سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگے، اس سے توبہ کرے، اس سے پہلے کہ توبہ کے سارے دروازے بند ہو جائیں اور اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ ہر علم کی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی ایک فن کا عالم، کوئی 2 کتابوں کا عالم۔ کسی نے ایک ملک کی سیر کی تو صرف ایک ملک کے حالات کا عالم، جبکہ لا علمی کی حد نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ماں کو عام رکھا گیا۔ اگر لوگوں کے لیے نامعلوم اشیاء کی حد نہیں تو ہم نے تیرے علم کی بھی حد نہیں رکھی کہ کوئی نا پتہ پھرے۔ جب علمک ما لم ہے پھر علم ہے اول آخر کا، جب علمک ما لم ہے پھر علم ہے اول آخر کا۔ اب کون کہے کیا کیا نہ دیا تیرے علم و عطا کا کیا کہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔